اسکیپ آف دا سیون کے ایپیسوڈ 6 میں دکھاتے ہیں کہ سب آئی لینڈ پر ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے؟ تو ہنمونے کہتی ہے کہ جی ہاں، ہم نے بلایا ہے۔ اس شخص سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے۔ مسٹر ینگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے، بس ہمیں یہاں سے بچا کر لے جاؤ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ یہ آئی لینڈ بہت خطرناک ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا۔ یہاں ہر طرف جنگلی جانور اور پوائزنس پلانٹس ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ پتا ہے، اور وہ انہیں ایک راستے سے لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ دامے کی مدر کو جھاڑیوں سے کٹ لگ جاتا ہے، اور وہ شخص اپنا رومال نکال کر اس کے کٹ پر باندھ دیتا ہے۔ وہ سب اسے کافی دیر تک فالو کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک آئی لینڈ سے باہر نہیں نکلے ہوتے۔ ہنمونے کو کچھ فاصلے پر ایک دلدل نظر آتی ہے۔ وہ اسے کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس میں پھنس جاتی ہے، تو کچھ لوگ اسے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ وہ سب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دلدل کو کیسے کراس کیا جائے کہ اتنے میں وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ دامے کی مدر ان کے ساتھ ٹرک کرتی ہے۔ وہ انہیں کہتی ہے کہ تم سب آگے جاؤ، ہم پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ دلدل ہے، اور وہ سب لوگ اسے کراس کرنے لگتے ہیں کہ وہ درمیان میں ہی پھنس جاتے ہیں، اور دلدل انہیں نیچے کھینچنے لگ جاتی ہے۔ دامے کی مدر، مسٹر ینگ، ہنمونے اور وہاں پر موجود سب لوگ ان بیچارے لوگوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر چڑھ کر دلدل کراس کر لیتے ہیں، اور وہ سارے لوگ دلدل میں ڈوب جاتے ہیں۔ جو شخص ان کی مدد کے لیے آیا ہوتا ہے وہ دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر ان سب کو ایک کنواں نظر آتا ہے، اور وہ سب وحشیوں کی طرح اس کنویں سے پانی پینے لگتے ہیں۔ اتنے میں انہیں اپنے سامنے کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو آہستہ آہستہ ایک مونسٹر کی شکل لے لیتے ہیں، اور وہ بڑا مونسٹر بن جاتا ہے اور چیخنے چلانے اور دھاڑنے لگتا ہے۔ سب لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن پھر ہتھیار لے کر اس پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ لے کر اس مونسٹر کی طرف بھاگتا ہے۔ دوہیوک ہنمونے کو ایک ہتھیار پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اکیلے کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم بھی اس پر حملہ کرو۔ سب اس مونسٹر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر دکھاتے ہیں کہ سب لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہنمونے کو ہوش آتا ہے، اور وہ خود کو خون میں لت پت دیکھتی ہے، اور وہ سامنے دیکھ کر چیخ مارتی ہے کیونکہ سامنے کوئی مونسٹر نہیں ہوتا بلکہ لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دامے کی مدر کہتی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انہیں نہیں مارا، وہ صرف اپنا گلٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کیونکہ سامنے کوئی مونسٹر نہیں ہوتا بلکہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان لوگوں نے مونسٹر سمجھ کر مار دیا ہوتا ہے۔ پھر مسٹر ینگ پانی پینے کے لیے کنویں کے اندر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر اسکیلیٹن اور بلڈ نظر آتا ہے، اور وہ سب اسے دیکھ کر الٹی کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے پانی پیا۔ ان میں موجود ایک اور شخص بھی کنویں میں دیکھتا ہے، لیکن اسے کوئی اسکیلیٹن یا بلڈ نظر نہیں آتا، اور وہ سب کو کہتا ہے کہ ہمیں یقیناً کسی نے ڈرگس دے دیے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر وہ شخص آ جاتا ہے جو ان کی مدد کے لیے آیا ہوتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ بس ہمیں یہ ہل کراس کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں بوٹ نظر آ جائے گی، اور سب اس کی بات مان کر چل پڑتے ہیں۔ لیکن کافی دیر چلنے کے بعد سب اسے کہتے ہیں کہ تم ہمیں کب سے کہے جا رہے ہو کہ تمہیں راستہ پتا ہے، اور بس ہم پہنچنے والے ہیں لیکن ہم ابھی تک نہیں پہنچے۔ اتنے میں وہاں پر پانی کا سیلاب آ جاتا ہے اور سب اس میں بہہ جاتے ہیں۔ اگلی صبح سب ساحل کے پاس بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو ان کی مدد کے لیے آیا ہوتا ہے وہ ان سب کو جگاتا ہے اور ہوش میں لاتا ہے، اور انہیں بتاتا ہے کہ سامنے ایک بوٹ ہے۔ سب بوٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے زندہ بچ کر نکل جائیں گے، لیکن وہ گائیڈ انہیں کہتا ہے کہ اس بوٹ پر ایک وقت میں 7 ہی لوگ بیٹھ کر یہاں سے زندہ بچ کے نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ بوٹ ایک وقت میں 7 لوگوں کا وزن ہی برداشت کر سکتی ہے۔ لیکن وہاں پر 13 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بوٹ کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مسٹر ینگ، دامے کی مدر، ہنمونے، دامے کی اسکول ٹیچر، گرینڈ فادر کی ایکس گرل فرینڈ، دوہیوک اور ایک اور شخص وہاں پر موجود باقی لوگوں کو بری طرح سے مار دیتے ہیں اور خود بوٹ پر چڑھ جاتے ہیں۔ انہیں کسی بھی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہوتا اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 9 بجے تک ہوٹل کا سٹاف نہیں آئے گا تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم سارے ثبوت مٹا دیں۔ وہ شخص جو ان کی مدد کے لیے آیا ہوتا ہے وہ بوٹ کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے اوپر کھینچو، میں یہاں تم لوگوں کے بلانے پر آیا تھا، لیکن وہ لوگ اسے اوپر نہیں آنے دے رہے ہوتے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اتنے میں دامے کی مدد ایک چیز اٹھا کر اسے بہت زیادہ مارتی ہے، اس کے سر سے خون نکلنے لگ جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے۔ بچے ہوئے 7 لوگ ہوٹل پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہی سب بھاگ کر اپنے اپنے کمرے میں جاتے ہیں۔ ان سب نے دامے کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوتا ہے۔ انہیں اپنے کمرے سے ایک لیٹر ملتا ہے جس نے جو دامے کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ لیٹر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنے روم میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ حرکت کس نے کی ہوگی، اور ہر کسی کو یاد آتا ہے کہ اس نے دامے کے ساتھ کیا غلط کیا ہے۔ مسٹر ینگ دامے کی مدر سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی تھریٹننگ نوٹ ملا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے ملا ہے۔ پھر وہ دونوں مل کر یونگ جو کے روم میں تلاشی لیتے ہیں۔ یونگ جو وہی لڑکا ہے جسے ہوٹل کے سوئمنگ پول میں سب نے مار دیا ہوتا ہے۔ انہیں یونگ جو کے روم سے ڈرگس کا پیکٹ ملتا ہے جس سے وہ سب سمجھتے ہیں کہ یونگ جو نے ہی کل رات کو انہیں ڈرگس دیے تھے اور اسی نے یہ لیٹر سب کے روم میں رکھا۔ پھر وہ سب کو بتاتے ہیں کہ یونگ جو نے انہیں ڈرگس دیے تھے۔ وہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب یونگ جو نے کیا ہے، لیکن اصل میں یہ سب ڈامی کا اڈاپٹیو فادر یعنی میتھیو لی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ سب سوچتے ہیں کہ اس سچویشن سے کیسے بچا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے مرڈرز کیے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ میں جیجو آئی لینڈ کا پولیس کمشنر ہوں، میں اس سچویشن سے تم لوگوں کو بچا سکتا ہوں۔
وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ پروف کرنا ہوگا کہ ہم کبھی آئی لینڈ پر گئے ہی نہیں تھے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سارے ثبوت ڈسٹروائے کرنے ہوں گے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ وہ شخص جو آئی لینڈ پر سب کی مدد کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ میتھیو لی یعنی دامی کا اڈاپٹیو فادر ہوتا ہے، اور وہ وہاں ماسک لگا کر گیا ہوتا ہے اور اس وقت بھی سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دامی کی مدر سب کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ کس نے کون سا ثبوت ڈسٹروائے کرنا ہے۔ کچھ لوگ سوئمنگ پول صاف کرتے ہیں، پولیس کمشنر سارے CCTV ریکارڈ مٹا دیتا ہے، مسٹری گینگ بوٹ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور دوہیوں کو سارے کپڑے جلا رہا ہوتا ہے جو وہ آئی لینڈ پر پہن کر گئے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر دامی کی مدر آ جاتی ہے اور وہ رومال اس آگ میں پھینک دیتی ہے جو آئی لینڈ پر اس گائیڈ نے اس کی چوٹ پر باندھا تھا۔ پھر سب اندر چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ہوٹل کا سٹاف وہاں آ جاتا ہے، سب نارمل ایکٹ کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر ہوٹل کا مینیجر آ جاتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے باقی سب گیسٹ کہاں پر ہیں، سارے رومز ایمپٹی ہیں۔ تو دامی کی ہائی اسکول ٹیچر کہتی ہے کہ ہم سب رات کو پارٹی کرنے کے بعد اپنے اپنے رومز میں چلے گئے تھے، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ وہ سب کہاں ہیں، اور باقی سبھی یہی شو کرتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا۔ ہوٹل کے مینیجر پولیس کو بلا لیتا ہے اور پھر سب کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پولیس سب سے باری باری انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور وہ سب پولیس کو ایک جیسے ہی جواب دیتے ہیں کیونکہ ان سب نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا جوابات دیں گے۔ سب تقریباً یہی کہتے ہیں کہ پارٹی کے بعد ہم روم میں جا کر سو گئے تھے، اس کے بعد جو بھی ہوا اس کا ہمیں نہیں پتا۔ اور بہت سے لوگ یونگجو پر الزام ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ پارٹی کے بعد وہ ہمارے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آئی لینڈ پر چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں بوٹ کی آواز بھی آئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یونگجو اپنے ساتھ سارے گیسٹ کو آئی لینڈ پر لے گیا ہو۔ پھر پولیس والے کی باری آتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں جیجو آئی لینڈ کا پولیس کمشنر ہوں۔ ڈیٹیکٹیو اسے ایک پکچر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس آئی لینڈ پر ہمیں 28 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تو الگ الگ جگہ پر لوگوں کو مارا تھا، تو یہ ساری ڈیڈ باڈیز ایک جگہ کس نے اکٹھے کی۔ پھر وہ سارے ہوٹل کی ہر چیز کو چیک کرتے ہیں تو انہیں ڈرگز کا بیگ ملتا ہے، تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ تو یونگجو کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہوٹل کی ایک میڈ پولیس کو بتاتی ہے کہ ہم نے دامی کی مدر کو صبح صبح ٹریش کین میں کچھ جلاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ کپڑے تھے اور بہت زیادہ تھے۔ تو پولیس اسے سوال کرتی ہے کہ آخر تمہیں اتنے کپڑے جلانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ دامی کی مدر کو کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا اور وہ پھنسنے ہی والی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں میتھیو لی آ جاتا ہے اور اسے پولیس کی انویسٹیگیشن سے بچا لیتا ہے۔ پھر دامی کی مدر، میتھیو لی اور پولیس کمشنر باقی ساری پولیس ٹیم اور ڈیٹیکٹیوز کے ساتھ اسی آئی لینڈ پر جاتے ہیں، اور راستے میں دامی کی مدر میتھیو لی کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے اسے پولیس کی انویسٹیگیشن سے بچایا۔ دامی کی مدر اور پولیس کمشنر وہاں پہنچ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ نہ ہی وہاں پر کوئی غار تھی اور نہ ہی کوئی بلو لائٹ تھی اور نہ ہی ویسا کچھ اور تھا جیسا کہ کل رات کو تھا۔ پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ سب ان کی ہیلوسینیشن تھی، ڈرگز کی وجہ سے انہیں چیزیں نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے مونسٹر سمجھ کر ریئل انسانوں کا قتل کر دیا۔ دوسری طرف باقی سب لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے روم سے ایک سیکرٹ لیٹر ملا ہے، اور دوہیو کہتا ہے کہ میری مدر اور بھائی کی ڈیتھ دامی کی مدر کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اگر یہ سب بھی بدنامی کر رہی ہے تو میں اس بات کو آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ دوسری طرف پولیس انہیں ڈیڈ باڈیز دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر 28 ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی ہیں، لیکن ان میں یونگجو کی باڈی نہیں ہے۔ پھر وہ سب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کل رات کو دلدل تھی، لیکن دامی کی مدر اور پولیس کمشنر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر صرف پانی تھا، دلدل نہیں تھی، وہ صرف ان کی ہیلوسینیشن تھی۔ میتھیو کو اس پانی سے ایک بریسلٹ ملتا ہے جو کہ وہ پولیس کو دے دیتا ہے۔ پھر دامی کی مدر اور کمشنر واپس جا کر سب کو بتاتا ہے کہ اس رات ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کہ اس رات ہماری صرف ہیلوسینیشن تھی، وہاں پر ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ سب لوگ شوق میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر میتھیو لی آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ پولیس نے آپ لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے کہ دامی کی مدر اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ٹکی ٹاکا کو رن کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہے ہو، آپ مجھے اس پوزیشن پر ہائر کر لیں۔ تو میتھیو لی کہتا ہے کہ میں پہلے ہی کسی سے پرومس کر چکا ہوں اور میں پرومس نہیں توڑتا، اور وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ دامی کی مدر کہتی ہے کہ اگر میں کچھ حاصل کرنے کا سوچ لوں تو میں اسے لے کر چھوڑتی ہوں۔ پھر دکھاتے ہیں ان کی کمپنی کے باہر میڈیا کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ ہرمونے سے مختلف سوال کر رہے ہوتے ہیں آئی لینڈ سے متعلق۔ دامی کی مدر آ کر ہرمونے کو ان سے بچا کر اندر لے جاتی ہے۔ سیکریٹری دامی کی مدر کو بتاتی ہے کہ ایک کمپنی نے ہنمونے کو اپنے ایڈ سے ہٹا دیا ہے، اب وہ ہنمونے کو ہائر نہیں کریں گے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ ہنمونے کو پھر سے دامی کی ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے اور وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگتی ہے۔ دامی کی مدر اندر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو ہنمونے اسے بتاتی ہے کہ میں نے ہی دامی کو قتل کیا تھا، اور یہاں پر اسکیپ آف دا 7 کی ایپیسوڈ 6 ختم ہو جاتی ہے۔